آج کل کی رمضان ٹرانسمیشن کو میں سلام پیش کرتا ہوں. بڑی کمال ہوتی ہیں. اس میں دین کے علاوہ ہر چیز کی بات ہوتی ہے, کھانے کی, شادیوں کی, اس کی اس کی. اور اس دفعہ ان سے 4 شادیوں کو بڑا ڈسکس کیا گیا, بڑا وائرل ہوا ایک کانٹینٹ کہ جی 4 شادیاں ہونی چاہیے, مرد کو اجازت ہے, میں نہیں کروں گا, میری بیوی ایسی. ریڈیکیولس باتیں کی جاتی ہیں ٹیلی ویژن پہ رمضان ٹرانسمیشن میں. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, اسی لیے میں اوائڈ کرتا ہوں کسی بھی رمضان ٹرانسمیشن کا اب حصہ بننا یا اس میں گیسٹ بن کے جانا, کیونکہ وہاں پہ جو باتیں ہیں ان کا دین سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. موسٹلی مذہب فروشی اور کانٹینٹ ریٹنگ کی خاطر کچھ بھی چلا جاتا ہے. لیکن یہ آج کل 4 شادیاں ان سا بہت چل رہی ہیں. اللہ نے تو اجازت دے دی ہے, وہ الگ بات ہے کہ پاکستانی عورتیں اپنے شوہروں کو اجازت نہیں دیتی ہیں دوسری, تیسری یا چوتھی کرنے کی. مردوں کو تو بڑا شوق ہے, ان کا دل فوراً سے تتلی کی طرح ہلنا شروع ہو جاتا ہے 4 شادی کا ذکر کرتے ہی, اس لیے ہر کوئی 4 شادی. ویسے ان سا آپ کی نظر میں کبھی وہ ایسا وقت آئے گا کہ پاکستانی عورتیں مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیں گی, پہلی بیوی جا کے اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی ڈھونڈے گی, یا پھر یہ سب باتیں ہی کرتے رہیں گے ہم؟ نہیں, کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے کہ عورت جو ہے وہ چاہے اس میں یہاں کی ہو یا ویسٹ کی ہو, کبھی ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے پارٹنر کو شیئر کر سکے. تو یہ عورت کے لیے جو ہے بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. اور جہاں تک آپ بات کریں کہ آج کل میڈیا میں یہ چیزیں بول دی جاتی ہیں, تو وہ سیلیبریٹیز کو جو ہوسٹ بناتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں, ان کو کوئی نالج تو ہوتی نہیں ہے. وہ جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے, جو اس وقت جو ان کے دل میں آتا ہے, وہ بولتے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ آگے. مطلب ظاہر ہے ٹی وی میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کیوں بنایا جاتا ہے, تاکہ لوگوں کو انفارمیشن دی جائے, ان کو نالج دی جائے. اور جو لوگ ہوسٹ ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں اسپیشلی پورا دن 2 بجے سے لے کر شام مغرب تک جو ہے وہ ٹرانسمیشنز چلتی ہیں, اور وہ جو صرف اور صرف سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, جو فیسز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی نالج تو کچھ بھی نہیں ہوتی. اب جہاں تک میرے پاس جو کیسز آتے ہیں خواتین کے, وہ یہی آتے ہیں, وہ کبھی بھی طلاق پر بات آ جاتی ہے, ڈیورس پر بات آ جاتی ہے, اپنے پارٹنر کو, اپنے جو ہے وہ لائف پارٹنر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں خواتین, لیکن دوسری عورت جو ہے وہ بالکل بھی برداشت کر ہی نہیں سکتی ہیں. تو یہ تو ایک امپاسبل سی بات ہے, چاہے میں ہوں, چاہے کوئی بھی طبقہ ہو, چاہے یعنی آپ بھی اپنے شوہر کو اجازت نہیں دیں گی؟ دے دیں, ان سے کیا جائے گا, ایک تو کرنے دیں. اور ویسے میں نے تو اجازت دی ہوئی ہے بائی دا وے. ماشاءاللہ ان کو بھی بہت شوق ہے, اور میں نے کہا ہاں آپ کر لیں تاکہ پتہ چل جائے. میری دعائیں ان کے ساتھ. تمام جو ہے نا پارٹنرز کو جو ہے اجازت دے دینی چاہیے, تاکہ یہ جو دوسری شادی کا, تیسری شادی کا مزہ چکھ لیں. مزہ چکھنے تو دینا, آپ چکھنے بھی نہیں دے رہے تو معلوم کیسے پڑے گا؟ پتہ تو چلے نا, پتہ تو چلے. عمیر کے پاس آتے ہیں. عمیر, پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنی, پارڈن مائی فرینچ, ٹھرکی قوم ہے, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا. ہم گندی ویب سائٹ سے بھی سب سے زیادہ جانے والے ہیں, ہمارے اندر پیڈوفائلز بھی ہیں, نیکروفیلیا بھی ہے, سیکشول فرسٹریشن, ڈپریشن, سپریشن عروج پر ہے. ایسے میں ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کی دل کی آواز ہے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دے دو بیگم. بیگمات کہتی ہیں کہ نہیں, ہمارے سوسائٹی میں ہم قبول نہیں کریں گے کبھی بھی. آپ کی نظر میں اس فرسٹریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 شادیاں کرنے دیں عمیر؟ دیکھیں 4 شادیاں کرنے دیں تو میرا خیال کسی کو اختیار تو نہیں ہے, نہ میرے پاس اختیار ہے نہ میرے پاس اختیار ہے. یہ ہر بندے کی ایک انفرادی, اور اس کی فیملی ملی ہوئی ہے تو ان کی مل کے ایک چوائس ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور کا بنتا ہے بولنے کا. لیکن میں یہ ضرور سوچ میں لاتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عظمت کے تحت کرتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح, اور اس وقت تک جب حضرت خدیجہ حیات تھی انہی سے اولاد ہوئی, ان کا انتقال ہوا, اس کے بعد ان کے باقی نکاح ہیں. اور ان تمام کے مقاصد اگر آپ دیکھیں اس پہ کتابیں ہیں, اس میں سیاست ہے. اس ملک کو خدا کا واسطہ ہے نارمل ملک بنائیں, جیسا یہ ملک اس وقت تھا جب ہم نے آزاد کیا تھا. 1960 کی کراچی کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو نہیں نظر آئیں گے اتنے برقعے, آپ کو نہیں نظر آئیں گے اتنی سیگریگیٹڈ گیدرنگز, آپ کو نہیں نظر آئیں گے الگ الگ سکول,
ہم نے دہائیوں یہ نظام چلایا ہے. تو خدا کا واسطہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے, اس پہ گائیڈنس ہے, اور ہم سب کے اپنے کلچر کے لباس ہیں, پہننے دیں لوگوں کو ساتھ کھیلنے دیں, لڑکیوں کو بھی کھیلنے دیں, ان کے بھی اپنے شوق ہیں, انہیں بھی پورا بنایا گیا. تاریخ میں وہ ڈاکٹرز بھی رہی ہیں, وہ عالمائیں بھی رہی ہیں, وہ نبیوں کو حوصلہ دینے والی بھی رہی ہیں, وہ جنگوں پہ مقابلہ کرنے والی رہی ہیں. ملک صاحب, ہالینڈ میں تو ویسے ضرورت نہیں ہے 4 شادیاں کرنے کی, وہاں تو سسٹم کافی اوپن ہے, لیکن کبھی آپ کو دل میں شوق ہوا کہ 4 شادیاں کریں؟ کیونکہ پاکستانی زیادہ تر باہر جا کے سب سے پہلے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے شادی کا آپشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. نہیں طلحہ صاحب, میرا تو ایسا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن یہ ایک سچ ہے کہ یہاں پہ جو میں نے بڑے بڑے کیسز دیکھے ہیں, اور یہاں پہ سورینامی کمیونٹی بہت زیادہ ہے ہالینڈ کے اندر. سورینامی آئی نو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بیسکلی ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ انڈینس کی طرح ہوتا ہے. یقین کریں کہ یہاں سے کچھ ہمارے پاکستانیوں نے شادیاں کر کے ان بیچاریوں کے ساتھ پاسپورٹ لے کے ان کو بے حال چھوڑ دیا, اور یقین کریں وہ اتنا غلط تاثر جاتا ہے پاکستان کی. جب کوئی سورینامی دوست یا کوئی ملتا ہے تو وہ ان کی ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ شاید سب پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں ہر پاکستانی ایک جیسا نہیں ہوتا. بدقسمتی ہے کہ یہ یہاں اس ملک میں بھی ہمارے کچھ پاکستانیوں نے یہ کام کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو عمیر صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, میں بڑا متفق ہوں ان کی باتوں سے, لیکن میری ایک اس میں ایک الگ رائے یہ ہے کہ اسپیشلی یہ جو پاکستان میں عورت مارچ والا, اب یقین کریں یہاں پہ یورپ میں آئے دن پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, کبھی آج تک یہ جو پاکستان میں عورت مارچ ہوتا ہے, میں نے اپنی زندگی میں نے ابھی تک اپنی لائف میں نے کبھی باہر کے ملکوں میں یہ چیز نہیں دیکھی ابھی تک کہ عورت مارچ ہو رہا ہے, لوگوں نے وہ اٹھائی ہوئی ہیں جی کہ ہمارے سے یہ ہے فلانا ہے, اس طرح کی جو یہ چیزیں میں نے کبھی ان ملکوں میں نہیں دیکھی. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں کون ان لوگوں کو یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ آپ یہ بورڈز اٹھائیں اور جا کے آپ پروٹیسٹ کریں, اور عورت مارچ کے اوپر پھر میمز دیکھیں جس طریقے سے بنے, اور وہ چیزیں پچھلے 5-6 سالوں سے شروع ہوئی ہیں پاکستان میں. تو یہ بڑی ایک عجیب روایت بن گئی ہے. میرا خیال میں ہر مرد کے اپنے حقوق ہیں, عورتوں کے اپنے حقوق ہیں, اور جو 4 شادیوں کے بارے میں عمیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں بڑا یقین کریں میں ان کی بات سے بڑا خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی دلیل دی ہے اس کے بارے میں. لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ زیادہ ڈیسپریشن ہے, اسپیشلی پاکستان میں. یہاں پہ تو آپ الاؤ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ایک وائف سے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. ہالینڈ کے اندر اگر آپ کی وائف کو پتہ چل جائے تو آپ کے اوپر وہ کورٹ میں آپ کو لے کے جا سکتی ہے, آپ کو اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ڈیسپریشن ہے. پاکستان میں لوگوں کی بہت زیادہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ کراچی 1960 میں جب ہم بھی پکچرز دیکھتے ہیں, ہم تو خیر بہت چھوٹے تھے, جب بھی کراچی میں جاتا ہوں اسپیشلی میں ابھی بھی کراچی کی جو سی ویو لائف ہے وہ بڑی خوبصورت ہے, مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. جب میں بدقسمتی دیکھتا ہوں کہ ٹرام چلتی تھی کراچی میں, آج ٹرام نہیں, اور جب بھی کراچی ایئرپورٹ سے ہم نکلتے ہیں, مدید سے نکلتے ہیں, ہمیں سے جھنڈے نظر آتے ہیں پارٹیوں کے, جو کہ بڑی ایک میرے لیے میں بڑا محسوس ہوتی ہے چیز کہ یہ چیز کراچی میں نہیں ہونی چاہیے. کراچی کی خوبصورتی ویسی ہونی چاہیے. 60 یا 70 میں ٹرام چلتی تھی, دنیا سے لوگ کراچی آتے تھے. بہت شکریہ ملک شرجیل آوان صاحب joining us from Holland, عمیر جالیہوالہ صاحب in کراچی اسٹوڈیوز, and انسا شاہ صاحبہ, تھینک یو سو ویری مچ. تمام مہمانوں کو ایک بار پھر عید مبارک. دیکھنے والوں کو پھر سے میں کہوں گا کہ آپ انجوائے تو کریں, پر رمضان کی اسپرٹ کو, جذبے کو بھولیے گا مت.